ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کو تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اوپر اٹھا لیا۔ زندہ جسم عنصری سمیت اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی بھی انسان کو ناحق اگر اس دھرتی پہ مار دیا جاتا ہے نا، مرڈر کر دیا جاتا ہے، اس کا خون کر دیا جاتا ہے، تو آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر، چونکہ اس نے اپنے بھائی کا مرڈر کیا تھا، پہلا قتل اس زمین پر جو ہوا تھا، جو خون گرا تھا، وہ قابیل نے کیا تھا۔ تو تھوڑا سا گناہ کا ایک حصہ جو بھی مرڈر ہوتا ہے قابیل کے حساب میں لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأنه اول من سن القتل، اس نے قتل کی اس بری سنت کو زمین میں سب سے پہلے، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تطرونی کما ترت النصارى عیسی ابن مریم، او لوگوں مجھے میرے مقام سے اونچا مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام سے اونچا بڑھا دیا۔ انما انا عبد، میں تو ایک بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی بولو۔ تو اہل کتاب کو منع کیا گیا کہ تم اپنے دین میں کیا کرو، غلو مت کرو، حد سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ تو یہ غلو ہوتا ہے، غلو کا مطلب حد سے آگے نکل جانا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینی اور ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، چھٹے پارے کی تلاوت ہم نے نہایت اطمینان و سکون سے سماعت کی۔ اسی پارے سے کچھ آیتیں سلیکٹ کر کے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ چھٹے پارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ سبحانہ و تعالی برائی کے پرچار کو پسند نہیں کرتے، بری بات کے پرچار کو پسند نہیں فرماتے، مگر یہ کہ کسی پہ ظلم کیا گیا ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ دو تفسیریں اس کی عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی برائی نظر آئے، کسی بندے کی برائی اگر آپ دیکھیں تو کھلم کھلا اس کا پرچار نہ کریں، اس کو سرے عام ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں، بلکہ کیا کریں آپ،
تنہائی میں بلا کر کے آپ اس کو نصیحت کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ دوسرے مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان نہ مسلمان پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو رسوا کرتا ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ کھلم کھلا برائی کا اظہار مت کرو۔ ایک ہوتا ہے آدمی در پردہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، چپکے میں کرتا ہے پردے کے پیچھے، وہ بھی برائی ہے، برائی تو برائی ہے۔ لیکن اگر کوئی کھلے بندوں علی الاعلان کوئی برائی کرتا ہے تو یہ اور بھی بری چیز ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آدمی برائی کو علی الاعلان سب کو بتا کے، سب کو دکھا کے کرے، سڑکوں پہ آ کر کے کہ دیکھو میں یہ برائی کر رہا ہوں۔ تو کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب نظر آئے تو کوشش یہ ہو کہ ہم اس کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کریں، سر عام اس کو ذلیل اور رسوا نہ کریں، الا یہ کہ اس کی برائی بیان کرنے میں کوئی دینی مصلحت ہو، کوئی شرعی مصلحت ہو تو یہ غیبت نہیں ہے۔ بعض برائی ایسی ہوتی ہے جو بڑی خطرناک ہوتی ہے، دوسرے لوگ اس سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، تو آدمی بیان کر سکتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کے اس شر سے بچنا ورنہ تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ تو کوئی دینی اور شرعی مصلحت ہو تو آپ برائی بیان کر سکتے ہیں، کھلم کھلا بھی لوگوں کو بچانا ہے اس کے شر سے، ورنہ عام طور پہ یہی ہے کہ تنہائی میں آدمی کو نصیحت کیا جائے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کھلم کھلا برائی کی بات کے اظہار کو اللہ پسند نہیں فرماتے، الا یہ کہ کوئی کسی پہ ظلم کیا گیا ہو۔ اگر کوئی آدمی مظلوم ہے تو وہ ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے گا۔ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو جو مظلوم آدمی ہے وہ سب کو بتائے گا کہ فلاں آدمی ظالم ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اسے مارا ہے، اس نے مجھے پیٹا ہے، میرا مال لیا ہے، میری عزت و آبرو پہ حملے کیے ہیں۔ مظلوم آدمی تو چلائے گا نا بھائی۔ تو ظلم کو خاموشی سے سہ لینا یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ورنہ ظالم آدمی کو شہ ملتی رہے گی تو وہ ظلم پہ ظلم کرتا چلا جائے گا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی نے آ کے آپ سے شکایت کی، میرا پڑوسی مجھ پہ بہت ظلم کرتا، مجھے بہت ستاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان گھر سے باہر نکال کر کے سڑک پہ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ اپنا پورا سامان گھر کا نکل کے سڑک پہ رکھ دیتا ہے، جو بھی گزرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم نے اپنے گھر کا سامان باہر کیوں ڈالا ہے؟ وہ یہی کہتا کہ میرا پڑوسی بڑا ظالم ہے، مجھے بہت ستاتا ہے۔ جو بھی گزرنے والا ہوتا اس کو لعنت ملامت کرتا، آخر مجبور ہو کر کے وہ ظلم سے باز آ جاتا اور کہتا ہے میرے بھائی اپنا سامان اپنے گھر میں ڈال لو، اب میں ظلم نہیں کروں گا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر آدمی مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے تو ظالم کے خلاف وہ صدائے احتجاج بلند کرے گا۔ تو یہ چھٹے پارے کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس پارے کے اندر حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں بہت ساری آیتیں آئی ہوئی ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں ایسے ہی قوم بنو اسرائیل سے متعلق، جیسے میں نے بتایا تھا کہ پہلے بھی بہت ساری آیتیں آ چکی ہیں، اس پارے کے اندر بھی قوم بنو اسرائیل سے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق میں سورہ نساء آیت نمبر 157 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا ہے، جو اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوا، نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا انہوں نے، ولکن شبہ لہم، ایک آدمی کی شباہت ان کے اوپر ڈال دی گئی، ان کی شکل ایک دوسرے آدمی کو دے دی گئی، ان کا شبیہ بنا دیا گیا، ان کو نہیں قتل کر پائے، ان کی شکل ایک نوجوان کو دے دی گئی، تو اسی کو انہوں نے قتل کر لیا، اور کیا سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہودیوں کی ہسٹری اور تاریخ پہلے بھی میں کچھ بتا چکا ہوں، ان کی تاریخ ہی سیاہ رہی ہے میرے بھائیوں، بڑی سیاہ تاریخ، نبیوں کو پریشان کرنا، جھوٹ بولنا، ریاکاری، حرام کھانا، دھوکہ دھڑی، فریب، ظلم، ستم، تو نبیوں کو بہت زیادہ انہوں نے پریشان کیا، بہت سے نبیوں کو قتل کیا، اور یہ سلسلہ ان کے اندر جاری رہا۔ جب عیسیٰ ابن مریم نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے تو ان کو لگنے لگا کہ ابھی تک یہ کیا کرتے تھے، منمانی کرتے تھے دین اور شریعت میں، کتاب میں جہاں چاہتے تھے گھٹا بڑھا لیتے تھے، تورات میں اپنے ہاتھوں سے آیتیں لکھ لیتے تھے۔ اب عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد ان کو لگا کہ بھائی ایسا تو نہیں چلے گا، ورنہ ہماری پول کھل جائے گی، تو اب انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ جو ہے یہ ہماری شریعت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور پلاننگ کر کے، سازش کر کے یہ ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے جو اللہ کے رسول ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، نہ ہی سولی پہ چڑھایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کو لگنے لگا کہ یہ تو مجھے قتل کر دیں گے، تو اپنے حواریوں کو بلایا۔ حواری کہتے ہیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں کچھ، تو 12 یا 17 کی تعداد تھی ان کی، ان کو بلایا اور کہا تم میں سے کون نوجوان یہ پسند کرے گا کہ میری شکل اس پہ ڈال دی جائے، میرا ہم شکل اس کو بنا دیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے میرا ہم شکل جب اسے بنایا جائے گا تو اسے یہ لوگ قتل کریں گے، یعنی کون آدمی ہے جو مرنا پسند کرے۔ ایک نوجوان تیار ہو گیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پہ جسم عنصری کے ساتھ اٹھا لیا، اور یہ جب یہودی ان کے گھر میں آئے تو اسی نوجوان کو پکڑ کے لے گئے جس کو یہ عیسیٰ ابن مریم سمجھتے تھے، اور اسی کو قتل کر کے انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اب یہودیوں میں ہی اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ تو کہنے لگے ہم نے عیسیٰ کو قتل کر لیا، مگر کچھ لوگوں نے کہا نہیں عیسیٰ کو ہم نے نہیں قتل کیا، کسی اور کو قتل کیا ہے۔ انہی کے اندر اختلاف پڑ گیا۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کو تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی طور پہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اوپر اٹھا لیا۔ زندہ جسم عنصری سمیت اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو عیسیٰ ابن مریم ابھی کہاں ہیں؟ آسمان میں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو باقاعدہ آپ ملاقات کر کے آئے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ میں نے خواب میں دیکھا خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہا ہوں، تو میں ایک طرف مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایک آدمی کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، گندمی رنگت والے اور لٹکتے بال والے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جیسے ابھی نہا کے آئے ہوں۔
میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر دوسری طرف میں نے نگاہ دوڑائی تو ایک لال رنگ والا اور کانی آنکھ والا اور گھنگرالے بالوں والا ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے تو کہا کہ یہ دجال ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کو آپ کو دکھایا بھی گیا اور آپ ملاقات کر کے آئے، اور عیسیٰ ابن مریم آخری زمانے میں جو ان کی عمر باقی ہے وہ آئیں گے، دنیا میں نازل ہوں گے، اور اسی زمین پہ ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان پہ جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہیں زندہ آسمانوں میں، اور وہ آخری زمانے میں اتریں گے۔ حدیثوں کے اندر تواتر کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے، بے شمار حدیثیں موجود ہیں، بہت سارے درجنوں صحابہ سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں حدیثیں مروی ہیں کہ وہ اتریں گے۔ اور کب اتریں گے باقاعدہ بتایا بھی گیا ہے امام مہدی کے زمانے میں کہ دمشق کے منارہ بیضا پر، دمشق کے مشرقی منارے پر، دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے مشرقی منارے پر حضرت عیسیٰ ابن مریم اس وقت اتریں گے جب فجر کے لیے اقامت کہی جا رہی ہوگی۔ اس وقت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے، اور انہی کے زمانے میں دجال بھی نکلے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے دجال کو قتل فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، قریب ہے کہ وہ زمانہ تم پہ آئے گا جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے عادل حکمراں بن کے اتریں گے۔ یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، ویکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، کراس کو جو عیسائیوں کی کراس ہوتی ہے اس کو توڑ دیں گے، جزیہ اور ٹیکس کو ختم کر دیں گے، ویفیض المال، ان کے زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی، اتنی برکتیں زمین پہ نازل ہوں گی کہ کوئی مال کو لینے والا نہیں ہوگا۔ آدمی اپنا صدقہ لے کے نکلے گا، ڈھونڈے گا کہ کوئی مال اس کا لے لے، کوئی بھی نہیں لے گا۔ ایک سجدہ نبی فرماتے ہیں اس وقت ایک سجدہ دنیا ما فیہا کی ہر نعمت سے بڑھ کے ہوگا۔ اتنی برکتیں نازل ہوں گی، دنیا میں امن و امان کا غلبہ ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں سے عداوتیں ختم ہو جائیں گی، ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، شیر چیتے اور بھیڑ بکریاں اور اونٹ اونٹنیاں ایک ہی گھاٹ پہ ایک ساتھ پانی پئیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوبرا اور ناگ سے بچے کھیلیں گے، اس قدر برکت آسمان سے بارش ہوگی، کھا کھا کے جانور اتنے موٹے ہو جائیں گے، اتنے موٹے ہو جائیں گے، ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی پورا قبیلہ پیے گا تو ختم نہیں ہوگا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا اس کے چھلکے کا لوگ سائبان اور خیمہ بنا کے رہیں گے۔ اتنی برکت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں آئے گی، ذرا سوچئے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ چند سال تک عیسیٰ ابن مریم اس زمین پہ 40 سال تک رہیں گے۔ حدیث کے اندر آتا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سنہ، 40 سال تک رہیں گے، ثُمَّ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، پھر اللہ انہیں موت دے دے گا، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، پھر اس کے بعد مسلمان ان پہ جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ ابن مریم موجود ہیں اور وہ آخری زمانے میں دوبارہ اس زمین پر تشریف لائیں گے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو زمین میں کتنے سال رہیں گے؟ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے یملک فی الارض 7 سنین، اختلاف ہو گیا علماء میں، 7 سال زمین میں مالک رہیں گے، حاکم رہیں گے۔ تو دوسری روایت میں 40 سال، تو کچھ لوگوں نے ایسے کمپرومائز کیا کہ 33 ایئرز گزار کے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، کتنے بچے؟ 7 سال، وہ 7 سال جو بچے ہیں وہ واپس جب آ کر کے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، بعض علماء نے کہا نہیں، یہ جو 7 سال رہنے کی بات ہے امام مہدی کے ساتھ 7 سال رہیں گے، جس حدیث کے اندر آیا ہے 7 سال زمین کے مالک رہیں گے تو وہ امام مہدی کے ساتھ 7 سال رہیں گے، ورنہ پورے کمپلیٹ 40 سال اس زمین پر رہیں گے۔ اور اسی قول کو میں راجح سمجھتا ہوں کہ 40 سال عیسیٰ ابن مریم اس زمین پر رہیں گے۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا اور آگے چلیں گے
تو عیسیٰ ابن مریم ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، او اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا۔ او اہل کتاب تم اپنے دین کے بارے میں حد کو کراس مت کرو، لمٹ کو کراس مت کر کے آگے مت بڑھو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں سچی بات ہی بولو۔ تم نے عیسیٰ کو اللہ بنا لیا، کوئی کہتا ہے عیسیٰ ثالث و ثلاثہ ہیں، تین کا تیسرا ہے، تم نے عیسیٰ کو اللہ بنا لیا یا اللہ کا بیٹا بنا لیا، کوئی کہتا وہ اللہ کا پارٹنر ہے۔ جو کچھ بھی تم کہتے ہو انما المسیح عیسی ابن مریم، اس میں سے ایک بھی عیسیٰ مسیح نہیں، نہ وہ اللہ ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کے شریک ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم میں ڈالا۔ کلمہ کن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، یعنی بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ بھی ہے، اللہ کی روح بھی ہے۔ روح کا مطلب میرے بھائیو سمجھ لیجئے پھونک ہوتا ہے، پھونک۔ فرشتے نے آ کے عیسیٰ ابن مریم کے ماں یعنی مریم کے گریبان میں پھونک دیا، حمل ٹھہر گیا۔ یہ پھونک گویا یہ نطفے کے قائم مقام تھا۔ تو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے۔ کلمہ سے مراد کلمہ کن ہے، روح سے مراد میرے بھائیوں پھونک ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تم تین خداؤں کے بارے میں مت بولو، تین خدا مت مانو، یا تین کا تیسرا مت بولو۔ اور اس ابھی آپ نے سنی آیت کریمہ اسی آج ہی کی تراویح میں کہ جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم تین کا تیسرا ہے، انہوں نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ تو عجیب عقیدہ ہے عیسائیوں کا، نصارہ کا۔ کبھی اللہ بولتے، کچھ لوگ اللہ کا بیٹا بولتے، کچھ لوگ کیا بولتے، تین خدا مانتے، اقانیم ثلاثہ، اور کہتے ہیں تین کا تیسرا کون ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ چونچو کا مربع بنا کے رکھ دیا، ان کو خود ہی نہیں پتا۔ اگر کسی عیسائی سے تین کا تیسرا کا معنی پوچھو خود ہی نہیں بتا پائے گا وہ۔ عجیب دھاندلی۔ تو اللہ فرماتے انتہو خیر لکم، اس سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ وہ اکیلا معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمینوں میں ہے، سب اسی اللہ کے لیے ہے، وہ اکیلا ہی وکیل ہے، کارساز ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ جل شانہ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے، عیسیٰ ادھر آئیے، آپ نے ہی بولے تھے کیا لوگوں سے، دھرتی والوں سے کہ میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، آپ بولے تھے کیا؟ ہاں ہاں، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، او عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ تم معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، او میرے مولا تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں وہ بات بولوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات بولی ہوتی تو تو جانتا۔ اے اللہ تو علام الغیوب ہے، تو غیب جانتا ہے۔ اگر میں نے دھرتی والوں سے یہ کہا ہوگا کہ تم لوگ میری پوجا کرو، مجھے اللہ مانو، یا اللہ کا بیٹا مانو، یا اللہ کا پارٹنر اور شریک مانو، تو اے اللہ تیرے علم میں تو پہلے سے یہ بات ہوگی، میں یہ بات کیسے بول سکتا ہوں؟
اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تطرونی کما ترت النصارى عیسی ابن مریم، او لوگوں مجھے میرے مقام سے اونچا مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کو ان کے مقام سے اونچا بڑھا دیا۔ انما انا عبد، میں تو ایک بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی بولو۔ تو اہل کتاب کو منع کیا گیا کہ تم اپنے دین میں کیا کرو، غلو مت کرو، حد سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ تو یہ غلو ہوتا ہے، غلو کا مطلب حد سے آگے نکل جانا۔ آج مسلمان بھی اہل کتاب کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزوں میں مسلمان غلو کا شکار ہے، عبادتوں میں غلو، دعاؤں میں غلو، اذکار میں غلو، درودوں میں غلو، صلاۃ و سلام میں غلو، اور قرات قرآن میں بھی غلو۔ آج مسلمانوں نے کیسی کیسی دعائیں، کیسے کیسے درود، یہ اپنے گھر کے ہڈیا میں درود پکا پکا کے لاتے ہیں۔ ان کے لیے وہ درود کافی نہیں ہے جو ہمارے نبی سکھا کے چلے گئے، عجیب عجیب درود بنا کے لاتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں پہ درود پڑھتے ہیں جہاں درود پڑھنے کا کوئی، اب اذان سے پہلے کہیں بھی کسی حدیث میں آیا ہے کہ اذان سے پہلے درود بولو؟ تو اذان کے بعد آیا ہے، تو اذان سے پہلے کہتے ہیں ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا یہ مطلب تھوڑی نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی درود پڑھ لو گے۔ اب آپ سورہ فاتحہ کے بدلے نماز میں کھڑے ہو کے اگر نبی سے بہت محبت ہے، بولو ہم نبی کے بہت چاہنے والے ہیں، ہم فاتحہ پہلے نہیں پڑھیں گے، پہلے درود ہی پڑھیں گے، ہاں تو ہو جائے گی نماز آپ کی۔ پتہ نہیں آپ کے وہاں ہے کہ نہیں، ہمارے وہاں جب مؤذن کھڑا ہوتا ہے بہت سی مسجدوں میں تو پہلے درود پڑھے گا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر بول کے اذان دے گا۔ عجیب معاملہ ہے، اور ایسے ایسے درود مارکیٹ میں روز نیا نیا درود لے کے آتے ہیں۔ قرآن میں بھی لوگ غلو کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے قاری عبد الباسط صاحب کو، مصر کے بڑے مشہور قاری ہیں، آپ لوگ بھی ان کی قرأت سنتے ہوں گے۔ انہوں نے تو مارا تلاوت کی محفل کو مجلس مشاعرہ بنا دیا، ہاں جھوم جھوم کے لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو۔ وہاں تو داد دے رہے ہیں جیسے مشاعرے میں شعراء کو لوگ داد و تحسین سے نوازتے ہیں۔ کون سا آج بھی مسلمانوں کے وہاں ایسی محفلیں قرات قرآن کی منعقد ہوتی ہیں، بڑے بڑے مشہور قراء کو بلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب خوب لمبی سانس بھر کے قاری صاحب جب پڑھتے ہیں کوئی آیت اور جیسے سانس توڑتے ہیں ماشاءاللہ پوری محفل جھوم جاتی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ غلو ہے۔ ہمارے وہاں جلسوں میں ایک طرف بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی بولنا نصیب نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ افراط تفریط نہیں ہونا، نہ آگے جانا نہ نیچے بیچ میں رہنا۔ تو نبی کا نام آئے آٹومیٹکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول لیجئے۔ وہاں 10 بار نہیں 20 بار آپ کو زبردستی پڑھو بآواز بلند درود شریف۔ مولوی صاحب جب تقریر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تھوڑا سانس لینی ہوتی ہے نا، ہاں اس لیے کہ بڑی قوت سے ذرا تقریریں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد پڑھو درود شریف، پھر ایک بار اور پڑھو، تیسری بار پڑھو، چوتھی بار پڑھو، 10 بار درود پڑھواتے ہیں زبردستی، ڈنڈا لے لے کر کے آپ درود پڑھوائیں گے۔ یہی سب غلو کی شکلیں ہیں میرے بھائیو۔ آج مسلمان اسی میں برباد ہے، اسی میں برباد ہے۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے اپنے منمانی طریقے پہ نبی کی امت کو لوگ چلانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یاکم الغلو فی الدین، او لوگو دین میں غلو نہ کرنا، حد سے آگے نہیں نکلنا۔ فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، تم سے پہلے کے لوگوں کو اسی غلو نے ہلاک کر دیا تھا، اسی غلو کے نتیجے میں لوگ برباد۔ عبادتوں میں بھی میرے بھائیو ہمیں حد سے آگے نہیں نکلنا ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں پیچھے کے حصے میں دیکھا ایک رسی لٹک رہی ہے، پوچھا یہ رسی کون سی ہے، کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت زینب کی رسی ہے، رات میں جاگ کے نماز پڑھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، جب نیند آنے لگتی ہے تو لٹک جاتی ہیں رسی سے۔ آپ نے فرمایا کھول دو اس رسی کو، جب تک تمہارے اندر نشاط چستی ایکٹیویٹی ہے، جب تک تم جاگ سکتے عبادت پر کرو، جب نیند کا غلبہ ہونے لگے تو سو جاؤ۔ ہمارے وہاں عجیب عجیب کرامتیں لوگ لے کر کے آتے ہیں، فلاں بزرگ جی وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے 40 سال تک عبادت کرتے رہے۔ کون سا میدان جیت لیے جی؟ وہ فلاں ہمارے امام صاحب
40-50 سال تک عشاء کی نماز وضو سے فجر کی نماز پڑھے. اچھا تو ان کے پاس نہ بیوی ہوتی نہ بچے ہوتے اور وہ 40-50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے. اس میں کون سی فضیلت ہے؟ ہاں کہ ہمارے نبی نے ایسا کیا. آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے, آپ غسل فرماتے تھے, اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. آپ نبی سے زیادہ پرہیزگار ہو گئے کیا؟ نبی سے زیادہ متقی ہو گئے کیا؟ یہی غلو ہے میرے بھائیوں. اور اسی لیے نبی نے فرمایا لوگوں غلو مت کرو, اس لیے کہ اسی غلو نے تم سے پہلے کی امتوں کو کیا کیا؟ برباد کر دیا. یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے حد سے آگے نکلنا. بیچ میں رہنا ہے, نہ حد سے آگے جانا ہے نہ حد سے نیچے اترنا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں اس کے بارے میں بہت تفصیلی بحث ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, او لوگو تمہارے اوپر مردار کا کھانا حرام ہے, مردہ چیز کا کھانا حرام ہے, اور ایسے ہی بہتا ہوا خون حرام ہے, اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ, اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ, جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ, اور ایسے ہی اس کا کھانا حرام ہے جو گلا دبا کے مر گیا ہو, کوئی جانور گلا گھٹ کے مر گیا ہو, آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا. والموقوذہ, جس کو چوٹ لگنے سے جو مر جائے, والموقوذہ جو جانور چوٹ لگ کے مر جائے وہ بھی نہ کھاؤ. والمتردیہ, جو کہیں اونچائی سے گر کے مر جائے, پہاڑ سے گر کے مر جائے یا کنویں میں گر کے مر جائے اس کو بھی مت کھاؤ. والنطیحہ, اور دو جانور اگر لڑ رہے ہیں, ایک نے دوسرے کو سینگ مار دیا مر گیا, تو جو سینگ لگنے سے مر جائے اس کو بھی مت کھاؤ. وما اکل السبع الا ما ذکیتم, اور ایسے ہی ان جانوروں کو مت کھاؤ جن کو درندوں نے پھاڑ کے کھا لیا ہے, درندوں نے جس کو کھا لیا اس کو تم مت کھاؤ. الا ما ذکیتم, مگر جسے تم ذبح کر لے جاؤ. اب کوئی جانور زخم سے تڑپ رہا ہے, کہیں سے گر گیا, کسی نے مار دیا لیکن ابھی مرا نہیں ہے, زندگی کی رمق باقی ہے, سانسیں چل رہی ہیں, آپ کو زندہ کوئی جانور ملا, یا کسی درندے نے ہی پکڑ لیا تھا مگر آپ نے اس کو چھین لیا, ابھی وہ زندہ ہے اور آپ کو ذبح کرنے کا موقع مل گیا, سبحان اللہ, خون نکل گیا, بسم اللہ بول کے آپ نے ذبح کر دیا, کھاؤ, اس کو کھاؤ, لیکن بقیہ چیزوں کو مت کھاؤ. اور ایسے ہی وما ذبح علی النصب, جو استھانوں پہ ذبح کیا گیا ہو, جہاں پوجا غیر اللہ کی ہوتی وہاں استھانوں پہ, درگاہوں, مزاروں پہ اگر کوئی چیز ذبح کی گئی ہے اس کو بھی مت کھاؤ. تو جو غیر قوموں کو دیکھا ہوگا آپ نے, کچھ ایسا تھان وغیرہ بنا کے رکھتے ہیں, کوئی پتھر وغیرہ وہاں رکھے رہتے ہیں علامت کے طور پہ, اور وہاں لا کر کے جانوروں کو بلی چڑھاتے. تو ایسی جگہوں پہ جو جانور, اور علماء نے بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ آج درگاہوں اور آستانوں اور مزاروں پہ بھی جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس کو بھی مت کھاؤ. اب آپ کہو گے کہ وہاں تو بھلے وہ لے کے جاتا ہے ذبح کرنے کسی درگاہ پہ, لیکن نام تو اللہ کا لیتا ہے, نام تو, لیکن سوال یہ ہے کہ نام اللہ کا لیتا ہے تو وہ خاص جگہ میں لے کے کیوں جاتا ہے؟ کہیں بھی ذبح کر کے کھا لینا, وہ وہاں کاہے لے جاتا ہے؟ تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے کہ خاص جگہ پہ لے کے کیوں گیا بھائی ذبح کرنے, کہیں بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھا لو آپ. ہاں, اور اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, پانسے کے تیر چلا کر کے جس سے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے تو تم پانسے کے تیر مت چلاؤ. پانسے کے تیر سمجھتے قسمت کے تیر, پہلے لوگ زمانے جاہلیت میں 3 تیر رکھتے تھے. بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 تیر, ایک تیر پہ لکھے رہتے تھے افعل, کرو, ایک تیر پہ لکھتے تھے لا تفعل, ایسا مت کرو, اور ایک تیر کو خالی چھوڑ دیتے تھے. ایک تیر کو, اب جب کوئی کام کرنا ہے, کوئی بڑا کام, کہیں جانا ہے, کوئی بڑا کام کرنا ہے, تو 3 تیر نکالتے تھے اور اس کو چلاتے تھے. اب اگر وہ تیر نکل گیا جس میں لکھا کرو تو وہ کام کرتے تھے, اور اگر یہ نکل گیا کہ نہ کرو تو
نہیں کرتے تھے. تو اس طریقے سے یہ قسمت کا حال معلوم کرتی تھی کہ کون سا کام ہمیں کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا ہے. جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے. آپ کو پتہ ہے 360 بت رکھے ہوئے تھے. ظالموں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی بھی مورتیاں بنا کے کعبہ میں رکھی ہوئی تھی. کعبہ کے اندر ابراہیم اور اسماعیل کے مجسمے، اور خالی مجسمہ ہی نہیں، ان کا اسٹیچو بنا کے ان کے ہاتھوں میں قسمت کے تیر بھی ایسے پکڑائے ہوئے تھے. قسمت کے تیر وہ جو چلاتے تھے. اللہ کے رسول نے اسے توڑ کر پھینک دیا اور کہا ان بزرگوں کو قسمت کے ان تیروں سے کیا لینا دینا. آپ نے ان بتوں کو بھی نکال کے توڑ کے پھینک دیا اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب حق آ گیا، باطل کا زمانہ گیا، شرک کا زمانہ گیا. اب یہ نہیں چلے گا کعبہ میں کہ مورتیاں رکھی جائیں، وہاں مجسمے نصب کیے جائیں. تو یہ قرآن کی آیت کریمہ میرے بھائیوں، کون کون سی چیز حلال ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، سورہ مائدہ کی آیت. اس کے بعد اللہ فرماتے ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. نبی جب حجۃ الوداع میں جاتے ہیں وہاں اس کی طرف اشارہ ہے. آپ فرماتے ہیں آج تو کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتے وخشونی، اب مجھ سے ڈرو. اب کافروں سے ڈرنے کا زمانہ چلا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اسی حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ نے قرآن کی اتنی بڑی عظیم آیت اتار دی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کر دی، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا. اب اسلام کا زمانہ مکمل آ چکا، اسلام مکمل ہو چکا، اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب یہ آیت کریمہ اتری، ایک یہودی نبی کے پاس آ کے کہنے لگا کہ اگر ہم یہودیوں کے اوپر اتنی بڑی آیت اگر اتر گئی ہوتی نا تو مارے خوشی کے ہم اس دن کو عید بنا لیتے. حضرت عمر سے. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے پتا ہے یہ آیت کریمہ کہاں اتری، کب اتری. حجۃ الوداع میں عرفہ کے موقع پہ جمعہ کی شام کو، جمعہ کا دن تھا، اور یہ آیت کریمہ اتری. اور ہم تو آلریڈی پہلے سے اس کو عید بنا چکے ہیں. عرفہ بھی عید کا دن ہمارے لیے، جمعہ بھی عید کا دن، تو ہم تو پہلے سے عید بنا چکے ہیں اس کو. تو میرے بھائیوں، حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان حرام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس آیت کے اخیر میں فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فإن اللہ غفور الرحیم. اب یہ حرام چیزیں نہیں کھانا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری میں پھنس گیا بیچارہ، جان جانے کا خطرہ ہے، سوائے حرام چیز کے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو اتنی مقدار میں جس سے آپ کی جان بچ جائے. غیر متجانف الاثم، لیکن گناہوں کی طرف آپ کا میلان نہیں ہونا چاہیے. بس آپ اگر مجبور ہو گئے ہو اس کو کھانے پر تو اتنی مقدار میں کھا کر کے آپ جان بچا سکتے ہو. ان حرام چیزوں کو بھی اگر ایسی جگہ آدمی پھنس گیا، کہیں پلین کرش ہو گیا، کہیں کسی کان میں کوئلے کان میں آدمی دب گیا، کہیں بھی اور پتہ چلا کہ کئی لوگ تو ایسے بھی کوئلے وغیرہ کے کانوں میں زندہ ملے ہیں جو اپنے ہی مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت کھا کر کے کئی دن اور مہینوں تک زندہ رہے اور بعد میں ان کو زندہ نکالا گیا. تو یہ مجبوری ہے کہ آدمی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اگر حرام اتنی مقدار میں کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ ہی میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اے نبی آپ لوگوں سے آدم کے 2 بیٹوں کا حال صحیح بتا دیجئے.
جب ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی ریجیکٹ کر دی گئی، دوسرے کی نہیں قبول کی گئی، تو وہ غصے میں آ کے کیا بولتا ہے؟ قال لاقتلنک، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اس نے کہا بے شک اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ کیا واقعہ ہے یہ؟ قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو حضرت حوا کے بطن سے ایک بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتا، دوبارہ پھر ایک لڑکا اور لڑکی، تو پہلے حمل سے جو لڑکا لڑکی ہوتے، دوسرے حمل کے اس سے شادی کرا دی جاتی۔ پہلے حمل سے جو لڑکا ہوا اس کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی سے، اور دوسرے حمل کے لڑکے سے پہلے والے حمل کی لڑکی کی شادی کروا دیا جاتا تھا اس زمانے کے دستور کے مطابق۔ تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بدصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اس کی اپنی سگی بہن ہوئی اور وہ خوبصورت تھی۔ تو اب اس دستور کے مطابق یہ ہوا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی، لیکن حابیل کی بہن چونکہ بدصورت تھی تو قابیل کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا، وہ چاہتا تھا اپنی ہی سگی بہن سے وہ کیا کرے؟ شادی کر لے۔ اب اس وقت حضرت آدم نے سمجھایا ان کو کہ بھائی یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، نہیں مانے تو کہا اچھا ٹھیک ہے، دونوں لوگ اپنی اپنی نظر پیش کرو، اپنی اپنی قربانی پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس خوبصورت لڑکی سے جو قابیل کی بہن ہے اس کی شادی ہو جائے گی۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، ایک نے گندم پیش کیا اور ایک نے دمبا پیش کیا۔ اب اس زمانے کے دستور کے مطابق آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی نا وہ آگ اس کو اٹھا لے جاتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ قابیل غصے میں آ کے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو حابیل نے کہا میری قربانی اگر قبول ہوئی ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، متقیوں کی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی بھی انسان کو ناحق اگر اس دھرتی پہ مار دیا جاتا ہے نا، مرڈر کر دیا جاتا ہے، اس کا خون کر دیا جاتا ہے، تو آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر، چونکہ اس نے اپنے بھائی کا مرڈر کیا تھا، پہلا قتل اس زمین پر جو ہوا تھا، جو خون گرا تھا، وہ قابیل نے کیا تھا۔ تو تھوڑا سا گناہ کا ایک حصہ جو بھی مرڈر ہوتا ہے قابیل کے حساب میں لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأنه اول من سن القتل، اس نے قتل کی اس بری سنت کو زمین میں سب سے پہلے ایجاد کیا۔ تو میرے بھائیوں، اچھی سنت جب زمین میں ایجاد ہوتی ہے نا، اور جب تک وہ سنت رہتی ہے تب تک اس کے ایجاد کرنے والے کو، کوئی اچھا کام کر کے آپ چلے گئے اور آپ کے بعد آنے والی نسلیں اس کو کرتی رہیں تو آپ کے کھاتے میں ثواب چڑھتا رہے گا، لیکن اگر برا کام کر کے آپ چلے گئے اور آنے والی نسلیں آپ کی تقلید کر کے وہ برائی کرتی رہیں تو آپ کے کھاتے میں بھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت ایجاد کی، کان لہ اجرھا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، واجر من عمل بہا، بعد میں جتنے بھی عمل کریں گے سب کے اجر میں سے اس کو ملے گا، اس کا بھی اجر اس کے کھاتے میں جائے گا، اس کو بھی ملے گا اس کو بھی ملے گا، عمل کرنے والے کو بھی اور ایجاد کرنے والے کو بھی۔ لیکن اگر کسی نے بری سنت ایجاد کی، من سن فی الاسلام سنتا سیئہ کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بہا الی یوم القیامہ، جس نے بری سنت ایجاد کی اس کے اوپر اس کا وبال ہوگا، جتنے لوگ قیامت تک اس پہ عمل کریں گے سب کا وبال اس پہ جاتا رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا آدمی کو زندگی میں ایسے کام کر کے جانا چاہیے کہ لوگ جو ہے اس کو کاپی کریں، اس کو فالو کریں، تو انشاءاللہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے حق میں یہ چیز صدقہ جاریہ ہوگی۔
آخری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی سورہ مائدہ ہی سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنو اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اوپر حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ نافرمانی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جسے کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام یہ کرتے تھے۔ یہ بنو اسرائیل پر لعنت کی داستان بڑی پرانی ہے، اور بنو اسرائیل کی کہانی پہلے بھی میں سناتا آ رہا ہوں آپ کو۔ ان کی بدماشیاں اور ان کے جرائم کی بہت لمبی لسٹ ہے، اور آج بھی یہ فطرت ان کی ان بدماشوں کی باقی ہے۔ آج بھی معصوموں کا قتل عام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طریقے سے مارا جا رہا ہے، کس طریقے سے انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے زندہ زمین میں دبایا جا رہا ہے۔ یہ ان کی فطرت اور کمینہ پنی اور ان کی خباثت میرے بھائیوں باقی اور قیامت تک باقی رہے گی۔ تو ان کے اوپر لعنت جو ہے نا بنو اسرائیل پہ، عیسیٰ ابن مریم اور حضرت داؤد جیسے نبی کی زبان پہ ان پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ کیوں؟ گناہ میں نا یہ بہت آگے نکل جاتے تھے، گناہ پہ اڑ جاتے تھے، گناہ میں بہت آگے چلے جاتے تھے، اور سب سے برا کام یہ کرتے تھے کہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ برائیاں دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے مگر اس سے منع۔ ان کے علماء کا یہ حال تھا کہ ایک دن برائی دیکھ کر اگر روکتے تو پھر دوسرے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھانا پینا کھاتے، ہم نشینی اختیار کرتے اور آنکھیں بند کر لیتے۔ تو میرے بھائیوں نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ تو آج بھی سن لیجئے، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اگر یہ امت نہیں، نبی کی امت اگر ادا کرے گی تو آج بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ برائی دیکھ کر آپ اس سے روکنے کی کوشش کیجیے اور بھلائی کا حکم دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، او لوگو بھلائی کا حکم ضرور دیتے رہو، برائیوں سے ضرور روکتے رہو۔ اَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَذَابًا علیکم، ورنہ اللہ تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ عذاب نازل کر دے گا، اور تم اللہ کو پکارو گے ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، تم اللہ کو پکارو گے، دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو آج بھی ہم اپنی آنکھیں اگر بند کر لیں گے، اسی لیے نبی فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کوئی بھی منکر اور برائی کوئی دیکھے، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت اگر نہیں ہے تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فبقلبہ، تو کم از کم دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، کمزور پوائنٹ ہے، یہ سب سے کمزور پوائنٹ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں کہ آپ دل میں تو کم سے کم بری چیز کو بری جانیے۔ اگر آپ نہیں روک سکتے ہو، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم دل کے اندر برا سمجھو کہ ہاں یار یہ آدمی غلط کر رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان فرمائی، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینہ۔ میرے بھائیو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہی وہ کشتی ہے جس پہ سوار ہو کے آپ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو، ہلاکتوں سے بچ سکتے ہو، پریشانیوں سے بچ سکتے ہو۔ نبی فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے حدود پہ قائم رہتے ہیں، اللہ کے حدود کو پامال نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو اللہ کے حدود کو پامال کر دیتے ہیں، ان کی مثال اس قوم کی طرح ہے جنہوں نے کسی کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرعہ اندازی کیا۔
कुरान निकाला, किसी को निचले मंजिले में जगह मिली, किसी को ऊपरी मंजिल में जगह मिली। कश्तियाँ आप देखते हो कितनी भारी भारी कश्तियाँ समंदरों में चलती हैं, ऐसा लगता पूरा महल्ला है। कई महल्लात की कश्तियाँ होती हैं। किसी को नीचे में जगह मिली, किसी को ऊपरी तल्ले में जगह मिली। अब नीचे वाले पानी लेने के लिए ऊपर वालों के पास जाते हैं, सोचते हैं यार मेरे आने से इनको तकलीफ होती है, लाओ हम अपने हिस्से में सुराख कर लें, हमारे अंदर खुद ही ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा, हम काहे को ऊपर वालों को तकलीफ दें। अगर ऊपर वालों ने आंख बंद कर लिया, मुझसे क्या लेना देना, वो अपने हिस्से में सुराख कर रहे हैं, करने दो। तो मेरे भाइयों, नतीजा ये होगा कि सारे डूब जाएंगे, सारे मर जाएंगे, कश्ती में पानी भर जाएगा। और अगर उनका हाथ पकड़ लिए, नहीं नहीं हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, कश्ती में सुराख नहीं करने देंगे, तो खुद भी बचेंगे, सारे लोग बच जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये मिसाल है भलाइयों से रोकना, भलाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। तो ये, और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमको खैर उम्मत का लक़ब मिला है जी, ऐसे नहीं मिला है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो हमसे ये टाइटल छिन जाएगा, छिन सकता है। तो अल्लाह से दुआ है कि मौला हम तमाम भाइयों को हत्तल इम्कान जिसके अंदर जितनी ताकत है वो भलाई का हुक्म देता रहे, बुराइयों से रोकता रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जितनी बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। व तौफीक इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।